الرحمن الرحیم۔ افسانوں کی بات چل رہی ہے اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے افسانے کی مختصر تاریخ بیان کی تھی، اور جن لوگوں نے افسانے کو آگے بڑھایا، اردو افسانہ نگاری کو، ان کا ہم نے مختصراً تذکرہ کیا تھا اور ان حضرات کے نام ذکر کیے تھے۔ سب سے پہلے جن کا نام ذکر کیا تھا وہ تھے منشی پریم چند، جنہوں نے اردو افسانے کو روح دی اور اصل میں اسے آگے بڑھایا۔ منشی پریم چند کے متعلق آج تفصیل سے ہم باتیں کریں گے، انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، کیونکہ منشی پریم چند افسانہ نگاری کے، بالخصوص اردو افسانہ نگاری کے اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور ان کے متعلق اکثر سوال پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، 20ویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان کے سیاسی حالات بڑے عجیب ہو گئے تھے۔ انگریزی ادب سے واقفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز قابض تھے ہندوستان پر، اور انگریزی کہا کرتے تھے، انگریزی بولا کرتے تھے، ان کے ساری دستاویزات، ڈاکیومنٹیشن انگریزی میں ہوا کرتی تھی۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ ضرورت پیش آ رہی تھی کہ انگریزی زبان کو سیکھا جائے تاکہ ان کے ہم پلہ ہو سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے، کبھی بھی حاکم محکوم کی زبان نہیں سیکھتا۔ انگریز حاکم تھا اور بر صغیر کے لوگ محکوم تھے۔ انگریز قابض تھا اور بر صغیر کے لوگ مظلوم تھے۔ کبھی بھی ظالم مظلوم کی زبان نہیں سیکھتا۔ مظلوم کو چاہیے اگر ظالم سے پنجہ لڑانا ہے تو ظالم کی زبان سیکھ لے۔ اسی لیے مسلمانوں نے اور ہندوؤں وغیرہ نے سب نے مل کر انگریزی زبان سیکھنی شروع کی۔ جب انگریزی ادب کو پڑھنا شروع کیا تو انگریزی ادب کی بہت ساری اصناف اردو میں منتقل ہونا شروع ہو گئیں۔ اسی لیے ہم جب بھی اردو ادب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بات بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ فلاں صنف سخن جو ہے، جسے قصیدہ گوئی ہو گئی، ناول ہو گئے، افسانہ نگاری ہو گئی، آزاد نظم ہو گئی، اور دیگر چیزیں جو ہم ذکر کرتے ہیں، تو ہم اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام فنون جو ہیں وہ اصل میں مغرب میں تھے، انگریزی، فرانسیسی، یورپی زبانوں میں تھے، ان زبانوں سے اردو میں منتقل ہوئے۔ تو اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے، یہ کیوں سب منتقل ہوئے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ مسلمان محکوم تھے، بر صغیر کے لوگ محکوم تھے اور حاکم کی زبان سیکھنا چاہتے تھے، تو حاکم کی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ حاکم کی زبان کے اندر جو خصوصیات تھیں وہ انہوں نے اپنی زبان کے اندر منتقل کر لی۔ تو 20ویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان کے سیاسی حالات بڑے عجیب تھے۔ انگریزی ادب سے واقفیت بڑھتی جا رہی تھی، علم کے نئے نئے دیے روشن ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نئی زبان کو سیکھ رہے تھے تو اس زبان کے فنون اس زبان میں منتقل ہو رہے تھے، اردو میں آ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں نیا ذوق، نئی فکر نمودار ہو رہی تھی۔ ادب اور زندگی میں مماثلت پیدا کرنے کی کوششیں ہو چکی تھیں، اور ادیب اور فنکار اپنے دور کی صحیح ترجمانی کرنا چاہتے تھے۔ ایک وقت تھا، اردو ادب کے اندر بھی ایک وقت تھا کہ جس وقت صرف ادب کو برائے ادب ہی لکھا جاتا تھا، صرف اسی لیے کہانیاں لکھی جاتی تھیں کہ لوگ پڑھیں اور بس پڑھ لیں۔ اردو کو اردو بنا کر ہی لکھا جاتا تھا، اردو کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانیاں پڑھ لیجئے یا ان سے پہلے کے اشعار پڑھ لیجئے لوگوں کے، انہوں نے بس باتیں کی ہیں، ہوائی باتیں، جن کا زندگی کی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب لوگوں نے انگریزی ادب کو پڑھنا شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ادب تو در حقیقت زندگی کی ترجمانی کرنے کا نام ہے۔ پھر انہوں نے زندگی کی ترجمانی ادب کے ذریعے سے کرنی شروع کی، اور زندگی کے مسائل کو ادب کے ذریعے سے بیان کرنا شروع کیا، لٹریچر کے ذریعے سے بیان کرنا شروع کیا۔ زندگی کے مسائل کو اپنی تحریروں کا، اپنی نثر اور اپنی نظم کا حصہ بنانا شروع کیا۔ تو زندگی اور ادب میں مماثلت پیدا کرنے کی کوششیں مغرب میں تو ہو چکی تھیں اور ان کی زبان میں آ چکی تھیں، اور اب بر صغیر کی زبانوں کے اندر بھی یہ کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ ادیب اور فنکار اپنے دور کی صحیح ترجمانی کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی نگاہیں شہروں سے نکل کر دیہات کی زندگی پر پڑنے لگیں۔ دیہات کی زندگی بڑی خالص ہوتی ہے، اسی لیے دیہات کی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کی جانے لگی، تاکہ سادہ زندگی کو ابتدا میں بیان کریں گے۔ جب سادہ زندگی بیان ہونا شروع ہو جائے گی زبان میں، اور ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا زندگی کے بیان کرنے کا، تو پھر شہروں کی پیچیدہ زندگی بھی ادب کے ذریعے سے بیان کی جا سکے گی۔ اسی لیے دیہاتوں کی زندگی کو بیان کرنا شروع کیا گیا۔ پریم چند نے بھی یہی کیا۔ پریم چند نے اردو ادب میں مختصر افسانے کے فن کو باقاعدہ فروغ دیا،
اور بجائے جذباتی اور رومانوی موضوعات کے انہوں نے حقیقت اور واقفیت کو افسانے میں فکر و فن کی گہرائی کے ساتھ سمونے کی کوشش کی۔ ان کی اکثر زندگی، چونکہ پریم چند صاحب کی اکثر زندگی خود وہاں گزری تھی دیہات کے اندر، تو اور دیہات کی پرسکون اور سادہ زندگی کو یہ بہت اچھے طریقے سے قریب سے دیکھ چکے تھے، اس کا گہرا مطالعہ کیا تھا، تو اسی لیے انہوں نے اپنے افسانوں کے اندر دیہاتی زندگی کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرنا شروع کیا۔ لوگوں کی اس وقت ڈیمانڈ بھی یہی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے، ادب اسی وقت ترقی کرتا ہے جب ادب اور لٹریچر لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق لکھا جائے۔ آج کل کے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سائنس کے موضوعات پر لکھا جائے، تو اگر آج کوئی پرانی زمانے کی کوئی ٹیلی فون کی اور وی سی آر کی اور ان کی سی ڈی کی ڈی وی ڈی کی کہانیاں لکھے گا اور یہ بیان کرنا شروع کرے گا، لوگ پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور کے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق لکھا جائے گا، کتابیں بکیں گی۔ تو ادب اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے عوام کے درمیان جب اس ادب کو عوام کی جو طلب ہے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق لکھا جائے۔ اس زمانے میں لوگوں کی طلب یہ تھی کہ زندگی کو ادب کے ذریعے سے بیان کیا جائے۔ اب انہوں نے منشی پریم چند کی جو مقبولیت کی وجہ بنی وہ یہ بنی کہ انہوں نے زندگی کو بیان کرنا شروع کیا اپنے افسانوں کے ذریعے سے، اور دیہات کی زندگی بیان کی۔ دیہات کی زندگی میں کیا بیان کیا انہوں نے، جو ان کے افسانوں سے چند باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں وہ میں بیان کر دوں۔ زمینداروں کے ہاتھوں جو مزدوروں پر ظلم ہوتا ہے، انہوں نے اس ظلم کو اپنا موضوع بنایا۔ زمیندار، بڑے بڑے وڈیرے جو ظلم کرتے ہیں غریب مزدوروں کے اوپر، اس کا ذکر کیا انہوں نے۔ طبقاتی تضاد جو ہوتا ہے گاؤں کے اندر، گوٹھوں میں، کہ ایک بڑا طبقہ ہے اور ایک چھوٹا طبقہ ہے، تو یہ اس تضاد کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ بھوک کو بیان کیا، افلاس کو بیان کیا، بیماریوں کو بیان کیا، دیہات کے اندر جن چیزوں کی کمی ہے ان کو بیان کیا۔ یہ سب ہولناک مناظر سامنے رکھ کر آپ نے افسانے لکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیہات کی خوبصورتیاں بھی بیان کی، لہلہاتے باغات بھی ذکر کیے، چہچہاتی چڑیوں کا بھی ذکر کیا، بلبلوں کی آوازوں کا بھی ذکر کیا، اور ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ اور رنگینیوں کے ساتھ اپنے افسانے کا حصہ بنایا۔ اردو افسانہ پریم چند ہی کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ اس وقت مختصر افسانے کا فن دنیا کی بڑی زبانوں میں تو اپنے بام عروج پر تھا، لیکن اردو میں اتنا نہیں تھا۔ ٹالسٹائی جو بہت بڑے ادیب گزرے ہیں مغرب کے، انہوں نے اپنی فکر اور مشاہدے کی جو جلوہ ترازیاں ہیں وہ کر چکے تھے، جلوے دکھا چکے تھے اپنی فکر کے، اور اپنے افسانوں کے اندر وہ اپنے خیالات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر چکے تھے۔ پریم چند نے مغرب کے بڑے بڑے افسانہ نگاروں کا، جتنے بھی افسانہ نگار تھے ان سب کا مطالعہ کیا، اور اردو ادب میں افسانہ لکھتے ہوئے ان فنکاروں کی بنائی ہوئی روایات کو سامنے رکھا، جس سے اردو میں مختصر افسانے کا فن رواج پذیر ہوا، اور اس طریقے سے ابتدا میں ہی اردو افسانے کو ایک مضبوط ہاتھ مل گیا، اور وہ مضبوط ہاتھ تھا منشی پریم چند کا، جنہوں نے مغربی ادب کے ذریعے سے مغربی ادب کو پڑھ کر اردو ادب میں افسانے کی بنیاد رکھی تھی، اور مغربی ادب کو اتنا پی لیا تھا، اتنی گہرائی کے ساتھ اسے پڑھا تھا کہ اب بہت اچھے طریقے سے اردو کے اندر وہ افسانے لکھنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا شروع میں کہ اردو ادب کو، اردو افسانوں کو ابتدا میں ہی ایک مضبوط ہاتھ مل گیا تھا، اور وہ مضبوط ہاتھ تھا منشی پریم چند کا۔ یہاں ہم ان کے افسانوں کی کچھ خصوصیات بیان کرتے چلیں۔ منشی پریم چند کے افسانوں میں سے ان کی افسانوں کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ان کا قومی جذبہ ہے۔ وہ مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، اپنی قوم کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں وہ مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، مستقبل پہ ان کی نظر ہوتی ہے، وہیں وہ اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کرتے، بلکہ ماضی کا اچھی طرح تجزیہ کرتے ہیں، اور ماضی کے سینے میں چھپی ہوئی اچھی روایتوں کو تلاش کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آنے والی نسل کو اپنے ماضی سے سیکھنے کا موقع ملے۔ راجپوتوں کی بہادریاں بیان کرتے ہیں، شجاعت، قوت، جانبازی، وطن پرستی کے جذبے، سچے دل سے احترام ایک دوسرے کا، یہ چیزیں وہ بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دوسری اہم خصوصیت ان کی یہ ہے کہ مقامی رنگ ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ مقامی رنگ یعنی اس وقت کے جو حالات تھے، جو نظریات تھے، لوگوں کی جو مشکلات تھیں، اور ان تمام باتوں کو انہوں نے بے خوف ہو کر بیان کیا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ کانگریس کی
تحریکات جو چل رہی تھیں ان کو انہوں نے بیان کیا، مسلمانوں کی کوششیں جو تھیں ان کو بھی بیان کیا، اور سیاسی حالات پر بھی بڑی انہوں نے بحث کی، گاندھی ازم کو بھی بیان کیا۔ یہ تمام چیزیں یعنی مقامی رنگ جو تھا ان کے افسانوں میں بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ پریم چند نے اردو افسانے میں جس طرح کی روح ڈالی اور واقعیت اور حقیقت نگاری کو سمویا، وہ ایک انقلاب تھا جس نے بہت جلد ہی دوسرے آنے والوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور پھر منشی پریم چند کے طریقے پر چلتے ہوئے نئے افسانہ نگاروں نے بھی انہی چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا، زندگی سے اور قریب تر ہوتے چلے گئے۔ منشی پریم چند نے تو دیہاتی زندگی کا ذکر کیا تھا، آنے والے افسانہ نگاروں نے دیہاتی زندگی سے نکل کے شہری زندگی کو بھی اپنے افسانوں کا حصہ بنایا، کاروباری زندگی کو اپنے افسانوں کا حصہ بنایا، ازدواجی زندگی کو اپنے افسانوں کا حصہ بنایا، خاندانی لڑائیوں کو، جھگڑوں کو اور سماج کو اپنے افسانوں کا حصہ بنایا۔ اردو افسانے کے تو پڑ لگ گئے اور پھر اردو افسانہ اڑنے لگا، اور آج بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب میں غزل کے بعد سب سے بڑی صنف سخن جو ہے وہ افسانہ نگاری ہے، اور افسانہ نگاری کو اس بام عروج تک پہنچانے میں جس شخص کا سب سے بڑا کردار ہے وہ بغیر کسی اختلاف کے منشی پریم چند کا نام ہے، جنہوں نے افسانہ نگاری کو اتنے عروج پر پہنچایا اور ابتدا میں ہی اتنا سہارا دیا افسانہ نگاری کو۔ پھر منشی پریم چند کے بعد جو بعد میں آنے والے لوگ تھے، جیسے علی عباس حسینی اور صدرشن اور سجاد حیدر یلدرم، اس کے علاوہ جوش، نیاز فتح پوری، جلیل احمد قدوائی وغیرہ، یہ سب جو حضرات تھے ان سب نے بھی انہی کی پیروی کی۔ ہلو ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں کہ آنے والے افسانہ نگاروں میں سے بیشتر کا فن منشی پریم چند کے انہی خیالات کی تفسیر نظر آتا ہے۔ چنانچہ کرشن چند جو بعد میں آئے، اسی طرح سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری، علی عباس حسینی اور عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، مرزا ادیب، ممتاز مفتی، عزیز احمد، خواجہ احمد عباسی، غلام عباس اور بلونت سنگھ، مہندر ناتھ، حمید اختر، خدیجہ مستور، حاجرہ مسرور وغیرہ کے موضوعات کا تنوع اور تکنیک کے تجربات اسلوب میں جدید اردو افسانے کا سرمایہ تو ہیں، لیکن ان سب کی ابتدا کرنے والے منشی پریم چند ہیں۔ پہلی اینٹ رکھنے والے اردو میں افسانہ نگاری کی وہ منشی پریم چند ہیں، اور انہی کی ان بنیادوں پر، منشی پریم چند کی بنیادوں پر آج اردو کے افسانہ نگاری کی بلند و بایا خوبصورت قسم کی عمارت قائم ہے۔ تو آج کا منشی پریم چند کے متعلق بڑا ہی اہم موضوع ہمارا اپنے اختتام کو ہوا، اور یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اسے لکھا جائے اور اس پر مزید ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے، مگر یہی اگر لکھ کر آیا جائے تو اس میں بھی کافی زیادہ مواد موجود ہے۔